السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ یقینی طور پر اس ڈاکٹر کے تمام ٹیسٹ جھوٹے تھے۔ اس نے جو دل دہلا دینے والی خبر ابھی دی تھی وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز اسے اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنے بچوں کا اصل باپ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس بزنس مین کو جلد ہی یہ بات پتہ چلنے والی تھی کہ اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ 55 سالہ رچرڈ میسن نامی یہ شخص انگلینڈ میں رہتا ہے۔ یہ ایک کروڑ پتی ہے اور کامیاب بزنس چلاتا ہے۔ رچرڈ کی کیٹ نامی لڑکی سے شادی ہوئی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ 2007 میں رچرڈ اور کیٹ کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی اور آخر 2008 میں رچرڈ نے اس کی بیوی سے طلاق لے لی۔ طلاق کی مد میں کیٹ کو $5 ملین ملے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، اور اتنی رقم ملنے کے بعد بھی کیٹ مزید رقم کے لیے رچرڈ کو تنگ کرتی رہی۔ ان کی طلاق کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے اور رچرڈ آج ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کے لیے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور ان کے رزلٹ نے رچرڈ کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے رچرڈ کو بتایا کہ اس کی مرحوم بہن کی طرح اس کو بھی سسٹک فائبروسس نامی ایک موروثی بیماری ہے۔ اس کو یہ خبر ملی تو وہ بہت ڈر گیا اور اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا یہ بیماری مجھ سے میرے بچوں میں تو منتقل نہیں ہو گئی؟ ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا کہ خوش قسمتی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم سے تمہارے بچوں کے اندر یہ بیماری منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر رچرڈ بہت خوش ہوا، لیکن جلد ہی اس کی ساری خوشیاں تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پھر ہلا دینے والی خبر دی۔ اس نے کہا کہ ایک بہت خاص وجہ سے تمہاری اولاد میں یہ بیماری منتقل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ جس شخص کو سسٹک فائبروسس نامی بیماری ہوتی ہے اس کو کسی بھی طرح اولاد نہیں ہو سکتی۔ رچرڈ نے خوشی سے ڈاکٹر کو کہا، یقیناً آپ نے غلط ٹیسٹ کیے ہیں، کیونکہ میں تو پہلے ہی 3 بیٹوں کا باپ ہوں۔ لیکن ڈاکٹر بضد رہا کہ اس کے ٹیسٹ بالکل درست ہیں اور ایسا ہو ہی کہ تم کبھی باپ بن سکو یا کبھی باپ بنے ہو۔ اکیلے بیٹھ کر سوچنے پر یہ سچائی اس پر پہاڑ بن کر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو یاد آیا کئی بار اس کی بیوی نے ایسی حرکات کی تھی جن پر اس نے آنکھیں بند رکھیں اور شاید تبھی وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کو یاد آیا جب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے ایسی چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی جس میں دلچسپی اس نے 7 سالوں میں نہیں لی تھی۔ وہ بالکل برائے نام عیسائی تھی اور اسے مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب اسے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے یہودیت میں دلچسپی لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس نے حیران کن طور پر اس مذہب سے جڑی کئی کتابیں بھی پڑھی اور 3 بچوں کے درمیانی نام بھی اس نے یہودی مذہب کے رکھے۔ اب رچرڈ کو یقین ہو چکا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے یقیناً وہ یہودی تھا۔ آخرکار غصے میں اس نے اپنی سابقہ بیوی کو میسج کر دیا اور ساری بات بتائی کہ مجھے جو خاندانی بیماری ہے اس میں ایک بچے کا بھی باپ نہیں بن سکتا، تو 3 بچے تو بھول ہی جاؤ۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ میرے 3 بیٹوں کا اصل باپ کون ہے، ورنہ میں ہر طرح کی قانونی کارروائی کے ذریعے سچائی تک ضرور پہنچوں گا۔ پہلے تو کیٹ نے اس سے کوئی رپلائی نہ کیا، لیکن اس نے جب غصے کا اظہار کیا تو اس نے تمام الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کو اس بات پر مزید غصہ آیا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ رچرڈ کی دنیا ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو ایک موذی بیماری کا بھی بتایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا اصل باپ بھی نہیں ہے۔ آخر 2 دنوں بعد رچرڈ کو اس کی سابقہ بیوی کی کال آ ہی گئی۔ اس سے جب اپنے بیٹے نے سوال کیا تو اس کو سچ بتانا ہی پڑا۔ اس نے رچرڈ کو کال کر کے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ایک پرائے مرد کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ تم ہی میرے بچوں کے باپ ہو۔ اس کو پتا تھا کہ اب اسے کسی ایکسپرٹ کی رائے لینی ہوگی۔ اس نے روجر ٹرائے نامی ایک فراڈ ایکسپرٹ وکیل سے رابطہ کیا۔ رچرڈ نے ڈیٹیل میں سارے ٹیسٹ کروائے اور اس کو پتا چلا کہ اصل میں وہ باپ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بیٹوں کے DNA ٹیسٹ کی باری تھی۔
چھوٹے دونوں بیٹوں کے ڈی این اے سیمپل اس سے مختلف آئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ بڑے بیٹے نے اپنا ڈی این اے کروانے سے ہی انکار کر دیا، لیکن اب رچرڈ کے پاس اتنے سارے ثبوت آ چکے تھے کہ وہ کیٹ پر مضبوط کیس کر سکتا تھا۔ بچوں نے والد کو خط لکھ کر اس کو سپورٹ کی اور کہا کہ جو بھی ہو ہم ہمیشہ سے ہی آپ کو ہی اپنا والد سمجھیں گے۔ دسمبر 2016 میں برمنگھم کے ایک کورٹ میں کیس چلا اور جب کیٹ کے تمام جھوٹ کھل کر سامنے آئے تو رچرڈ کیس جیت گیا اور کورٹ نے کیٹ کو $3 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کو کہا۔ کیٹ نے یہ تمام فائن دینے کی حامی بھر لی اور وہ بھی ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ ان کے بچوں کا جو اصل باپ ہے اسے راز ہی رکھا جائے۔ اگرچہ رچرڈ کے لیے یہ ایک کھوکھلی جیت تھی، لیکن اب کم سے کم اسے سچائی کا تو پتہ چل چکا تھا اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے تینوں بیٹے اس کے ساتھ رہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے بیٹوں نے ہی اسے اپنا اصل باپ ماننے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ جو چیز اندھیرے میں ہوتی ہے اسے کبھی نہ کبھی روشنی میں آنا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ شخص اپنے بچوں کا اصل باپ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی خوشیوں کو دیکھ سکتا ہے اور کیٹ ان کی اصل ماں ہونے کے باوجود ان سے دور ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔